اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے باجماعت مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو صورت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ مطلب انسان کا تعلق گزر بسر جینا مرنا زمانے کے ساتھ ہے، تو اس لیے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ مگر انسانوں میں چند افراد ہیں کہ جو کہ خسارے میں نہیں ہیں۔ چند لوگوں کو مستثنیٰ کیا، الگ کیا اللہ نے۔ وہ چند یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 کام کرنے والے لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلا کام کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یہ سارے لوگ جتنے بھی ابھی نماز میں نہیں آئے، سب کہتے ہم نے ایمان لایا ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ مطلب جو ایمان ان کو اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکے، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں کہ اذان پر وہ لبیک نہ کہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نام سامنے آ جائے تو اس کے سامنے کوئی دنیا کی چیز بڑی نظر نہ آئے، بس صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ کا نام بڑا نظر آئے، اللہ کا حکم بڑا نظر آئے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اب یہ ہے کہ آپ اکیلے اپنے قرآن کو ایک طرف رکھو، حدیث کو ایک طرف رکھو، صرف اور صرف اپنے دماغ کو لے کے بیٹھ جاؤ کہ کیا اللہ کی ذات موجود ہے یا نہیں۔ یہ جو ہم نے سن کے مان لیا نا کہ اللہ ہے، اس سننے کو بھی اپنی جگہ پہ رکھ دو، اور صرف اپنے دماغ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کی طرف غور کرو، پھر اپنے اس تن پہ غور کرو، تن پہ کہ مطلب اپنے اس صرف سر کے ڈھانچے پہ غور کرو۔ یہ سر کا ہر ایک اعضاء، ہر ایک جز آپ کو بتائے گا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب آپ نے سنائی ایمان نہیں لایا، بتایا ہوا ایمان نہیں لایا، اپنے غور و فکر سے آپ نے ایمان لایا، اپنے دل میں خود ہی فیصلوں سے، آپ کا اپنے فیصلوں سے ایمان آیا، تو یہ ایمان آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ سمجھ میں آیا جی؟ قرآن حدیث تو اپنی جگہ پر حق ہے، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے ہٹ کر اپنے طور پر سوچے، تب بھی یہ عقل آپ کو فیصلہ کر کے دے گا کہ کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، اس کے یعنی بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جیسے اس مسجد کا بہت ساری چیزیں ہیں، کتنی 100 سے زیادہ چیز اس مسجد کا ہے، یہ نیچے فرشوں سے لے کر یہ قالینوں سے لے کر یہ دیوار، ٹائلیں اور پنکھے اور جو بھی اس کا مسجد کا اندر لگا ہے، کوئی بھی چیز کسی کے لگائے بغیر نہیں لگا۔ بہت سارے لوگوں کی صلاحیتیں یہاں صرف ہوئی ہے، تو یہ ساری کائنات، یہ سارے انسان کا ڈھانچہ، یہ کیسے وجود میں آیا؟ اب جب یہ فیصلہ آپ کے دل و دماغ نے کر لیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور صحیح معنوں میں آپ نے دل میں اس بات کو بٹھایا، تو پھر یہی ایمان آپ کو مجبور کرے گا کہ پھر اس کے حکم بھی ماننا ہے، اور وہ حکم کے لیے خدا نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے آپ دوسرے نمبر ایمان لایا اور کیا کیا؟ عمل صالح کیا، اور عمل صالح میں سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر ارکان اسلام ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ ارکان اسلام میں سب سے فرسٹ نمبر پر نماز ہے، تمام اعمال میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ارکان 5 ہے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس، ایک روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ ماذا فرض اللہ علینا، ایک روایت میں آتا ہے
کہ یا محمد ماذا فرض اللہ علینا، یا محمد اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، 5 چیزیں فرض کی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس نے کہا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان میں سے ذرا کم بھی نہیں کروں گا اور ان میں سے ذرا زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ جانے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کون جنتی آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ کہنے لگے جا رہا ہے دیکھ لو اس کو۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی جو ہے نا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھر جب موجود ہے آپ کا دل و دماغ نے فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ پھر کامیابی اعمال صالحہ میں ہے، اور اعمال صالحہ وہ ارکان خمسہ ہے، سمجھ میں آئی؟ ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے فرسٹ نمبر پر جو سب سے زیادہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے وہ نماز ہے۔ پھر اب اس نماز کی دوام اور اس کا بقا کیسا رہے گا، یہ کیسے اس کا وجود برقرار رہے گا، کیسے مسجدیں آباد رہیں گے، اس کے لیے وتواصوا بالحق ہے، حق کی وصیت کرتے رہیں گے، ایک دوسروں کو حق کی وصیت کریں گے، حق نماز، حق روزہ، حق زکوٰۃ، حق حج، حق کلمہ، حق تلاوت، یہ جتنی بھی مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم دعوت دیتے رہیں گے، وتواصوا بالحق کرتے رہیں گے، تو پھر یہ اعمال زندہ رہیں گے۔ کیا رہیں گے بھائی؟ یہ اعمال پھر زندہ رہیں گے۔ لیکن وتواصوا بالحق ہم نہیں کریں گے، اپنے بچے کو دعوت نہیں دیں گے نماز کا، اپنی بیوی کو دعوت نہیں دیں گے نماز کا، اپنے ساتھی کو دعوت نہیں دیں گے نماز کا، اور اپنے پڑوس کو دعوت نہیں دیں گے نماز کا، اپنے بیٹھنے والے کے ساتھ گپے لگا کے اس کی بھی نماز گئی، اپنی بھی گئی، اس کو دعوت نہیں دیں گے، خود بھی فکر نہیں کریں گے، تو یہ حق پھر زندہ نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آئے جی؟ تو اس لیے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر جو عمل ہے، جو مطلب جو کوالٹی ہے جو کہ خسارے سے نکالے گی، وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق ہے۔ پھر اس وتواصوا بالحق کے اوپر آپ کو مطلب بہت سارے لوگ کئی باتیں کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، مار پیٹ تک بھی کر سکتے ہیں، کہتے بڑا دیندار آیا، خود تو اپنے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بتا رہا ہے، 100 باتیں آپ کی اس پر کیا ہیں؟ چوتھے نمبر پر صبر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے لیے قرآن نے دوسری جگہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ اچھی بات کی طرف بلا لینا، اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمان ہوں، میرے یہ کام میرے ذمے میں ہے۔ پھر یہ جو آنے والی تکلیفوں کے اوپر برداشت کر کے یہ جو کام کر رہا ہے، کہتے یہ ہر للو پنجو کو حاصل نہیں ہوتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی یہ بہت بڑے ایک حصے والوں کو، بہت بڑے صبر والوں کو یہ والا کام نصیب ہوتا ہے جو انبیاء کا کام ہے، جس کی وجہ سے اسلام زندہ رہتا ہے، احکامات زندہ رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اب اگلی بات کیا ہے کہ ابھی میں ہو کر آیا، سمجھ میں آ جی، ارض مقدس سے، ارض حرمین سے، پوری دنیا کے اندر مسلم بھی غیر مسلم بھی اس بات پر حیران ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات و کمالات کیسے تھے۔ چیز ہے کہ کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی الگ بات ہے، کہ کوئی اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا ہے حضور علیہ السلام کو، کوئی اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا، کوئی اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں مان رہا، کوئی اپنی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے، یا کوئی مطلب غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے نہیں مانتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پوری دنیا کی جتنی بھی عیبیں ہیں، پوری دنیا کے بھی جتنے بھی سائنسدان ہیں، اور پوری دنیا کے بھی جتنے بھی باشعور لوگ ہیں جو پہلے گزرے، جو اب ہیں اور آئندہ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات کے مترادف یعنی معترف ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں اس جیسی ہستی کوئی آ ہی نہیں سکتی، اور نہ پہلے کوئی کبھی آئی ہے۔ اس نے جو قوانین اور ضوابط انسانوں کو دیے ہیں، ان قوانین اور ضوابط کے اوپر وہ غور کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ کھانے کے ان کا کیا طریقے ہیں، پینے کے ان کا کیا طریقے ہیں، اٹھنے کا کیا طریقے ہیں، معاملات کیا ہے، سارا ہر ایک چیز کا وہ ریسرچ کر کے پھر بتاتے ہیں
کہ بھائی اس جیسا نظام انسانوں کے لیے یعنی انسان نہیں دے سکتا، کوئی حکومت نہیں دے سکتا. اور پھر اپنی ذات کی اس کی جو کمالات تھے اور اس کے پھر چشمدید گواہ تھے صحابہ سارے کہ کہیں انگلیوں سے چشمے نکل رہے ہیں، کہیں مطلب انگلیوں سے جو چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہاں کہیں مطلب خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، کہیں درخت باغ کا آ کے سلام کرتے ہیں، کہیں پتھر باغ کا آ کے سلام کرتے ہیں، ہاں ایسے کمالات. لیکن وہاں کروڑوں لوگ اس کے اوپر منڈلا رہے ہیں، لیکن وہاں حضور علیہ السلام کسی کو نظر حضور علیہ السلام کسی کو نظر. جس دن وہ پردہ فرما گئے اسی دن صحابہ کو بے ہوشی تاری تھی، ہوش میں نہیں تھے کہ یہ کیا ہوا. اتنے کمالات والا اور اتنے مقام والا جس کی کمالات ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا، آج وہ بول نہیں پا رہے، اس کے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، اس کے پاؤں چل نہیں رہے. جن انگلیوں سے چشمے نکل رہے تھے وہ انگلیاں اب ہل نہیں رہی، جن ہونٹوں سے پھول بکھر رہے تھے وہ ہونٹ ہل نہیں رہے. صحابہ نے ہوش کھو دیا. پیر کے روز دنیا سے رخصت فرما گئے اور بدھ کے روز تک کسی کو ہوش میں نہیں. وہ بھی حضور علیہ السلام بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، سمجھ میں آیا. تو جب حضور علیہ السلام کے اوپر یہ دن آیا، اور ایک روایت اور سنا رہا ہوں آپ کو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی ہے کہ حضور علیہ السلام جب مرض الموت میں تھے اور اتنا سر درد، پٹا باندھا ہوا تھا سر میں، اور آگ کی طرح جو ہے کیا نام ہے جسم گرم ہوا تھا، 7 مشکیزیں اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا تھا ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور ٹپ میں رکھا ہوا تھا، سمجھ میں آیا جی، ٹھنڈا کرنے کے لیے. اتنا بخار جوش مار رہا، وہ زہر کا اثر جو خیبر میں پیا تھا وہ ظاہر ہو گیا تھا، سمجھ میں آیا جی، کھایا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی موت کے سکرات کے اندر مطلب حضور علیہ السلام، ہم عائشہ فرماتی کہ جس تکلیف میں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، میں کسی کو ہنستے مسکراتے مرتے ہوئے اس کے اوپر رشک نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی مسکرا کے مر گیا نا، میں اس کے اوپر رشک نہیں کروں گی، کیونکہ امام الانبیاء فخر الرسول کو جس تکلیف میں نے دیکھا تو اور کوئی باغ کا مولی ہے کہ جو کہ مطلب آسانی سے مرے گا. مطلب روایت کا یہ ہے، سمجھ میں آیا جی. تو وہ حسین ہستی، وہ کمالات والی ہستی اب وہاں مدینے کی گلیوں میں کوئی نظر نہیں آئی. ساری دنیا منڈلا رہی، کوئی نظر نہیں آئی. 4 دیواروں کا، ایک تو جالیوں والا پردہ ہے، پھر اندر جا کے 3 اور دیواریں ہیں جن کا کوئی سوراخ اندر نہیں قبر تک، پر دنیا باہر سے سلام کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر کے گزر رہی ہوتی. بادشاہوں کے لیے اندر کھول کر اندر بھی لے جاتے ہیں تو اندر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر صحابہ کے قبروں پہ گئے، احد کے وہ قیمتی شہداء، اب جو شہید نہیں ہوئے تھے، جو غازی تھے بدر میں جو شہید نہیں ہوئے تھے، جو غازی تھے، غازیوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر بعد میں یہ گناہ کبیرہ بھی کریں ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. بڑی پوائنٹ بات ہے بھائی. بدر کے جو غازی تھے، جو شہید نہیں ہوئے تھے، جنگ جیت چکے تھے، ان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہاں، یہ اگر بعد میں کبیرہ گناہ بھی کرے تو ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، ثواب میں لکھا جائے گا اس گناہ کو. اس لیے جب بھی بعد میں کوئی صحابی سے مسٹیک ہوتی تھی، بدری صحابی سے، تو کہا جاتا تھا مولانا کو پتہ یہ بدری صحابی ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ بدری صحابی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو جو شہداء شہید ہوئے ان کا کتنا مقام ہوگا بدر میں؟ جو شہید نہیں ہوئے ان کا یہ مقام ہے، جو شہید ہوئے ان کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن آپ بدر کے شہداء کے ادھر جائیں گے تو باہر سے مطلب ایک بڑی سی جالی باندھی ہوئی ہے، اندر آپ کو قبروں کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا. 14 صحابہ لٹے پڑے وہاں پہ، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جن پر فرشتوں نے فخر کیا، ہاں، جس پر آسمان و زمین پریشان حیران تھا کہ کس بہادری سے لڑ رہے ہیں. 313 ہیں اور آگے 1000 کا لشکر ہے پورا اسلحے سے لیز ہو کر، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ آج تک اس کو نہیں بھول رہی. لیکن وہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئی. جن کو بشارت کے تمغے ملے لیکن وہ آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح احد میں
جو 70 وہاں پہ جالی پھیری ہوئی ہے، فینس کیا ہوا چاروں طرف سے، اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ایک ہی قبر امیر حمزہ کا تھوڑا سا اندر پتھر ہے، تھوڑا ہے، باقی جو ہے نا کچھ نظر نہیں آئے گا. سب پلین کبوتر ہے، وہ اندر بیٹھے کرتی ہوں پورا. ادھر دیکھو میرے ویڈیو میں کتنی کبوتر اندر جو ہے. تو میرا بتانے کا مطلب جب یہ ہستیاں اس زمین کی سطح پر پیٹھ پر نہیں رہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ہم بھی نہیں رہیں گے. ان کو تو چلو کتابوں میں لوگ یاد کرتے ہیں، نام لے کر سرور حاصل کرتے ہیں، ترضی پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں، لیکن ہمارا قبروں کے اوپر تو گھاس اگے گا. لوگ پیروں کے قبروں کے پاس جائیں گے، ہمارے قبروں میں کوئی نہیں آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے روز بازار میں جائیں گے بچے ہمارے. او بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے روز کہاں جائیں گے؟ بازار میں جائیں گے. عید کے دن بڑا پیسہ خرچ کریں گے ان کے لیے، پہنانے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے. لیکن عید کے دن 2-4 روپے صدقہ کر کے ابو کو کوئی نہیں یاد کرے گا، امی کو کوئی نہیں یاد کرے گا. تو اس لیے تیاری ہم نے خود کرنی ہے. ورنہ قرآن نے کہہ دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. تو یہ 4 کام انشاءاللہ ہم کریں گے. ایمان کو مضبوط کریں گے. ایمان مضبوط ایسا نہیں ہوگا، غور و فکر سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ غور و فکر سے ہوگا. اور دوسروں کو مطلب سکھ میں رکھنے سے ہوگا، دوسروں کے لیے کھڑے کھودنے سے نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، ایک بات. دوسری بات، اعمال صالحہ کرنے سے ایمان مضبوط ہوگا. حق کا مطلب وصیت کرنے سے، دعوت دینے سے ایمان مضبوط ہوگا. صبر کرنے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسروں کی گربانیں پھاڑ کر ماں بہن ایک کر دیں گے تو ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ادھر ہی ضائع ہو جائے گا سارا. سمجھ میں آیا جی؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب نے مل کر ایک محنت کرنا ہے. کوئی ایک ہم نے ہماری مسجد آباد کی. بعض اوقات خدا گواہ ہے مطلب بہت دماغ دور چلا جاتا ہے، بعض اوقات بہت دور چلا جاتا ہے. لیکن اگر وہ طریقہ ہم نے اختیار کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہ عذاب، یہ اللہ کا عذاب سے خالی نہیں رہے گا. اگر ہم نے یہ علاقے چھوڑ لیا، یعنی تھک کر اگر یہ علاقے چھوڑ لیا نا، ایسا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام نے تھک کر جب علاقے چھوڑ لیا نا کہ نومید ہو گئے، پھر پیچھے عذاب میں سب تباہ ہو گئے. اب یہ بتاؤ جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو 10 سے 20 سے 50 سے 60 مرتبہ نہ سمجھایا ہو یا راجا خدا کے گھر کو آباد. جمعہ کو چھوڑو، جمعہ میں تو روز سمجھاتے ہیں. اس سے ہٹ کے انفرادی طور پر اس دن نفیس صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ یار خدا کے لیے کچھ لوگوں کو سمجھاؤ. یہ 2-4 ہم لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاؤ. میں نے کہا نفیس صاحب میں اب بتا کے تھک گیا. بتا ہر دم پہ آنے والے کو، ویسے بھی مطلب کوئی ملے ہر اعتبار سے میں سمجھاتا ہوں. لیکن اور حرم میں دعائیں بھی میں نے بڑی مانگی، یقین جانے بڑی مانگی کہ اللہ ان لوگوں کے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو ہدایت دے، توحید دے، سنت دے اور اعمال صالحہ سے مزین کر دے. بڑی دعائیں میں نہیں مانگی. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی آدمی کی دعا اس وقت تک قبول کرامت نہیں ہوگی جب تک وہ خود ہی محنت نہیں کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ محنت ہمارا اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ جو ہماری پیچھے جو بچہ آ رہا ہے نا، یہ بھی ایم اے ہوں گے. ہمارا 1-2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ وہاں پڑھانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک گھر میں ان کے اوپر نگرانی نہیں ہوگی، ان کو اس لائن پر نہ لگایا جائے. یہ ایک بچہ ہے پورے گاؤں کے بچوں کے لیے، یہ ایک بچہ ہے پورے گاؤں کے بچوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ مسجد میں آتے ہیں دونوں، ان کا بھی ٹائم گزرتا ہے، جو نہیں آتے ان کے بھی گزرتا ہے، لیکن ان کو ماحول مل رہا ہے. تو اس لیے بچوں کو مسجد میں لاؤ. ان بچوں کو جو مسجد کے حقوق کو سمجھ سکتے، کوئی پیشاب نہ کرے، پخانہ نہ کرے، شور نہ کرے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو انشاءاللہ حدیث میں ابھی جو حدیث پڑھا تھا، الکیس من دان نفسہ، یعنی عقل مند شخص وہ ہے کیس. سمجھ میں آیا جی؟ کہ جو کہ الکیس من، جو اپنے نفس کو جانچ پڑتال کرے،
دانا مطلب قریب کے معنی میں تھا، اپنے نفس کے قریب رہیں، یعنی اس پر خیال رکھیں، سمجھ میں آئی؟ اور جو ہے نا وہ عملہ لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کریں. والعاجز من اتبع نفسہ، اور عاجز بیوقوف ترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے. بس یار ایویں زندگی گزارے، بہت بیوقوف آدمی ہے. ہاں وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھنے کا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے لیے ہماری عمل کی ضرورت ہے، ایسی باتیں کریں. او بھائی ہم یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق ادا کر کے عبادت کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں کر سکتے نا، ہمارا عمل کھوٹا ہے. تو جو ہم سے کھوٹا ہو جائے گا عمل کرنے کے بعد، جو کھوٹا ہو جائے گا اس کو اللہ معاف کرے. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. سمجھ میں آئے جی؟ اس لیے یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. آپ سب آج یہ عہد کر لیں، ایک تو خود باجماعت نماز پڑھی، مسجد آج کے پاس جہاں کہیں بھی دور ہو تو کہیں اور جہاں مسجد ملے ادھر پڑھی، جنگل میں ہو جنگل میں پڑھی، گاڑی میں ہو تو نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد میں نہیں پہنچ رہے تو ادھر کھڑی کر کے پڑھیں گے. سمجھ میں آیا جی؟ اور اس کے بعد ہم نے نماز کا ہم نے سب نے مل کے دعوت دینا ہے، ورنہ ہمارا بھی گربان پکڑا جائے گا، آپ کا بھی پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ واہ الحمد للہ.